أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پانچواں پارہ ہے اور آج اس کا پانچواں رکوع ہے۔ سورہ نساء ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں ارشاد ہوا تھا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ جس کو اپنے فضل سے پاک کر دے وہ پاک ہے۔ اپنے آپ کو پاک طیب سمجھنا اور اس گھمنڈ میں رہنا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، یہ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ انبیاء کی اولاد میں تھے تو ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں ہیں، ہم پاک صاف۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو پاک متقی پرہیزگار ہونے کا اعلان کرنا یہ درست نہیں، بلکہ اللہ جس کو پاکی عطا کرے، جس کو پاک و صاف کرتے اپنے فضل سے، وہی شخص پاک و صاف ہے۔ لہذا کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں اچھا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزدار ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اپنے نام کے ساتھ القابات کو لکھنا بھی درست نہیں ہے۔
اس لیے بڑے بڑے مفتیان کرام جب دستخط کرتے ہیں فتوے پر تو مجرد اپنا نام لکھ کے عفی عنہ غفر لہ کتبی لکھ لیتے ساتھ، اللہ اس کی مغفرت کرے میری، یا مجھے معاف کر دے، یا معاف کر دیا، کچھ ایسے الفاظ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو پاک و صاف کر دے تو وہ لوگوں میں مقبول کر دیتا ہے، لوگ اس کے لیے تقدس اور اس کے القابات ہی لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہ اعلان تھا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ کھلا ہوا گناہ خود انہیں کے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک بات کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت حضور سے کر رہا ہے۔ دیکھیے بندے تو اللہ ہی کے ہیں نا، ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس طرح دنیا میں بھی کوئی آدمی کے قریب جو رہتا ہے اپنے دل کی باتیں اسی سے بیان کرتا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں، بتوں کی اور سرکش لوگوں کی، شیاطین کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو کافر ہیں وہ لوگ اچھے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اس کا شأن نزول یہ ہے، جنگ احد کے بعد بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ مسلمان شکست کھا گئے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے بڑے عالم رہتے تھے، کعب بن اشرف، حی بن اخطب، یہ دونوں 70 یہودیوں کو ساتھ لے کے مکہ المکرمہ پہنچے۔ ابو سفیان کے مہمان ہوئے کچھ قریش وغیرہ کے چاروں طرف، اور اس لیے گئے تھے کہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے گئے تھے۔ جا کے ان سے کہا دیکھو ہم مدینے میں رہتے ہیں، اندر سے ہم ان کو تنگ کریں گے، باہر سے تم حملہ کرو، دونوں مل کر اسلام کا اور مسلمانوں کا اور بانی اسلام کا قلقامہ کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو ابو سفیان اور قریش نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہیں، تم لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دھوکہ دیتے آئے پہلے سے۔ پھر تو ایسا کرو کہ ہمارے معبود کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، ہمارے بت کے سامنے، تو ہم اس کو صحیح سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ کتاب کا عالم تھا کعب بن اشرف، جن کو کتاب دی گئی تھی، شریعت دی گئی تھی۔ جب خواہشات اور ہوائے نفس پورے ہوتے نظر نہیں آتا تو آدمی ہر وہ کام کرتا جس سے ایمان کا سودا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب کے جاننے والے کیا کریے، ناچار ان کو منع نہیں ہے کسی طرح، تو جا کے ان کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور سے، اے میرے محبوب کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ حالانکہ کتاب تو پوری دی گئی، پوری کتاب نازل ہوئی، پھر کچھ حصہ کیوں بول رہے ہیں؟ دو وجہ سے بول رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری کتاب اب صحیح سالم ان کے پاس نہیں رہی، کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور یا تو یہ تحریف کر چکے ہیں۔ دی تو گئی تھی پوری کتاب، لیکن اب کچھ بھی باقی ان کے پاس ایک سوائے چند اوراق کے، یعنی چند حصے کے۔ یؤمنون اصل میں شرعن ایمان کہتے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے کا نام ایمان ہے۔
اللہ اور رسول کو ماننے کا نام ایمان ہے. اس لیے اگر کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہے. اللہ اور رسول دونوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. یہ شرن لغوی طور پر ایمان کہتے ہیں صرف ماننے کو، اور یہاں مراد یہ ہے کہ عبادت مراد ہے. وہ لوگ کیا کرے، جا کے جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب جبت اور طاغوت دو الگ الگ چیزیں ہیں. جبت کے معنی بت کے ہیں، جبت کے معنی جادوگر کے ہیں، جبت کے معنی کاہن کے ہیں، اور طاغوت کے معنی سرکش کے ہیں اور شیطان کے ہیں. سحر وغیرہ ایسے کئی معنوں میں آیا ہے. تو وہ لوگ اس کی پرستش کرتے تو کفار مکہ. تو اب شرط رکھتی ہے کہ تم لوگ دھوکے باز ہیں، اگر تم واقعی سچا پیغام لے کے آئے ہیں تو چلو آ کے اس ہماری بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو یہ جا کے دونوں بھی سجدہ ریز ہو گئے، اس کی عبادت کرے، حالانکہ کتاب دی گئی تھی. ہر بت کے پاس اس شریف یہاں کہ ایک شیطان ہوتا ہے. ہر بت کے پاس یہ جتنے صنم ہیں، بت جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو شیاطین ہوتے ہی. اس لیے کبھی کبھی ادھر سے گزرنے والوں پر بھی حملہ کر دیتے جب تک کہ خود آدمی اپنا تحفظ فراہم نہ کر لے. تو لوگ جا کے ان کی عبادت کرے. ابو سفیان نے پوچھا، جب تو کتاب کا بڑا عالم ہے کعب بن اشرف سے، یہ سچ بات ہم کو بتا کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں. ہم تو جاہل، ہم کو کچھ معلوم نہیں. تم کتاب کے جاننے والے ہو، شریعت تمہارے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ تم اپنے مذہب کو میرے سامنے پیش کرو، تمہارا کیا مذہب ہے؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، فلاں فلاں سب. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی اس دین سے پھر گئے ہیں. تو کعب بن اشرف نے سن کر کہا کہ حق پر تو تم ہو، وہ گمراہ ہے. اس نے اعلان کر دیا. اور یہ باتیں، یہ معاملہ سارا مکے میں پیش آ رہا تھا. مکے تو گئے تھے وہاں، یہ ساری باتیں ہو رہی اور سارا معاملہ وہاں پیش آ رہا ہے. اور قرآن مدینہ میں نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے ان کے احوال کی حضور کو خبر دے رہا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے محبوب کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ دیکھیے یہ جبت اور طاغوت کی پرستش کر رہے ہیں، اہل کتاب بھی ہیں. اور جب اس سے کفار مکہ پوچھتے ہیں کہ مسلمان بہتر ہیں یا ہم بہتر ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر ہی زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہدایت پر ایمان والوں سے کافر ہی ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر یہی وہ لوگ ہوں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت سے ان لوگوں کو سرفراز کیا ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اس کے خلاف کہہ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا اگر کوئی کعبے میں بھی رہتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے اور حضور سے دور ہے تو وہ مومن نہیں. یعنی کعبے میں رہنا اچھی بات ہے کعبے کے پاس، کیونکہ کعبہ اجسام کا کعبہ ہے اور ایمان کی جان تو حضور ہیں. جان کے بغیر ڈھانچہ بیکار ہے. اس لیے اگر ایمان حضور پر نہیں رکھتے ہیں اور کعبے کے قریب بھی رہتے ہیں تو کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. گھر کے اچھے بھی کام کرتے ہیں تو یہ لوگ جنت کے مستحق بھی نہیں ہوں گے. پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا اچھے کام ہیں. اچھے کام کا بھی اعتبار اس لیے نہیں کہ حضور پر ان کا ایمان نہیں ہے. اس طرح بھٹکا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تو لعنتی ہیں. ہم جن کو ہدایت یافتہ بنائے اس کے خلاف یہ ان لوگوں کو ہدایت یافتہ کہتا ہے، کافروں کو اور مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ گمراہ ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے.
لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور ہو جانا، جس سے رحمت سلب کر لی جائے وہ لعنتی۔ اور قرآن کریم نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، ظالموں پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے لوگ دور ہیں۔ اسی طرح فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی وضاحت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا وضاحت اختیار کرتے ہیں، مردوں کا لباس اختیار کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ لعنتی وہ لوگ بھی ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کے معاملے میں بیچ میں جاتے ہیں، سود کے معاملے کو لکھتے ہیں یا اس کے گواہ ہیں، سب لعنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طبقوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا، لیکن اتنا سخت جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حدود میں مقرر کر دیے، خواہ مخواہ کسی پر لعنت نہیں کرنا، دیکھ سمجھ کے کرو۔ کافروں پر لعنت ہے کہنا جائز ہے، ظالموں پر لعنت ہے کہنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ منع کردہ کام جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اس کے متعلق کہنا کہ ایسے طبقے پر لعنت جائز ہے، لیکن کسی شخص متعین کو پکڑ کر تو لعنتی ہے نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں تک کہ کسی کافر کو پکڑ کر تو لعنتی ہے نہیں کہا جا سکتا متعین کر کے۔ کفر پر لعنت کرو، کیا معلوم اگر وہ مرتے وقت مسلمان ہو جائے، اس لیے مسلمان پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، اس کے حقدار تو وہی لوگ ہیں۔ ہاں ابو لہب، ابو جہل لعنتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کفر بالخاتمہ قرآن بیان کر دیا، اولاد کو بھی لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت کیا کرتی ہے، آسمان تک جاتی ہے، دروازے بند پاتی ہے، لوٹ کے زمین پر آتی ہے، زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اب جب سیدھے طرف دیکھتی ہے تو کوئی جگہ نہیں ملتی، بائیں طرف دیکھتی ہے تو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اب اس شخص کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اندر چلے جاتی ہے لعنت اس کے پاس، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پلٹ کے اس کا نہ آتی ہے جو لعنت بھیجا تھا، اس کے اوپر ہی جا کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو لعنت جہاں بھیجی گئی ہے اس سے روکا بھی گیا ہے کہ خواہ مخواہ کہ کسی پر لعنت نہیں کرنا، لعن طعن نہیں کرنا۔ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کسی پر لعنت نہیں کرتا، طعنہ نہیں کرتا، مومن اس سے احتیاط کرتا ہے۔ لعنتی طبقے ہیں، چند طبقوں پر لعنت کی جا سکتی ہے، ایسے طبقے کے لوگ لعنتی ہیں، ایسے طبقے کے لوگ لعنتی ہیں۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو آپ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ جس پر لعنت کرے اب کوئی مددگار نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا ان کو کوئی مددگار۔ دیکھو یہ اللہ کے خلاف جا کے مکے میں سازش کرے، سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف بھٹکائے، ایمان والوں کو گمراہ قرار دیے، کافروں کو ہدایت یافتہ قرار دیے، اللہ نے ان پر لعنت کی، تو دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں رہا ان کا کہ مدینے سے نکالے گئے یہ لوگ پورے یہودی، بنو نذیر بنو قریظہ وغیرہ سب جلا وطن کر دیے گئے، ایک طبقے کو تو پورے قتل کر دیا گیا، کوئی دنیا میں ان کا مددگار نہیں رہا، یہاں سے چلے گئے۔ اور جب دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، آخرت تو بالکل خالی ہے، آخرت میں ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، برخلاف اس کے مسلمانوں کے مددگار ہیں، دنیا میں بھی مدد کریں گے مسلمان، آخرت میں سفارش کریں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ سرپرست رہے گا ان کا جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لائے گا۔ تو دنیا میں بھی ان کے شفیع مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں، مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اہل ایمان کی۔ یہ لوگ تو خالی رہیں گے، ان کا کوئی دنیا میں مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، آپ ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے مملکت کے اندر، سلطنت کے اندر؟ اگر ایسا ہوتا تو فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ تل برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتے، اتنے بخیل ہیں یہ لوگ، تل برابر بھی کوئی چیز
کھجور کا ایک ٹکڑا برابر بھی، بلکہ اس کی ایک نس برابر بھی کچھ چیز کسی کو نہیں دیتے. یہ تو بخیل ہے. اور بخالت اچھی صفت نہیں ہے. بخالت آدمی کو دوزخ سے ہی قریب کرتی ہے برخلاف سخاوت کے. نبی تو بڑا سخی ہوتا ہے، اہل ایمان بڑے سخی ہوتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا نعمتیں، اور آل ابراہیم میں سے بنایا، ان کو کتاب و حکمت دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو. یہود بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، جبکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین لی تھی. اور یہ انتظار میں تھے مدینہ منورہ میں جا کے. یہود خود مدینہ جو پہنچے نبی آخر الزماں کی تلاش میں پہنچے، اور نبی آخر الزماں ظاہر ہو جائیں تو ان پر ایمان لانے کے لیے پہنچے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو یہ حضور کے دشمن ہو گئے، حسد کرنے لگے. بخل میں اور حسد میں فرق یہ ہے، حسد جو کیا جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کیا جاتا ہے. اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے کوئی نعمت عطا کی ہے تو یہ حسد کرنے والا اس نعمت کے زوال کا متمنی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور بخل تو انسان کی اپنی صفت ہے، اور بخالت کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، نہ حسد ہونا چاہیے نہ بخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دیا اور حکمت بھی دیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم کو ان کو ملک عظیم بھی دیے تھے. دیکھو داؤد علیہ السلام بڑی مملکت کے مالک رہے، سلطنت کے بادشاہ رہے. سلیمان علیہ السلام رہے، یوسف علیہ السلام رہے. اللہ تعالیٰ نے کو نبوت بھی دی تھی اور حکومت بھی دی تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے. یہ حسد کرتے تھے، یہ نبی بولتے اپنے آپ کو دنیا میں کیسے پھنس گئے، یہ بادشاہ بھی ہو گئے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. پھر ان کو حسد تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بھی ازواج رکھتے تھے، یہ بھی حسد ہوگا ان کو. اب قرآن یہ بتاتا ہے دیکھو تمہارے بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں، سلیمان علیہ السلام کو 300 بیویاں تھیں. اس پر کوئی اس زمانے میں رکاوٹ نہیں تھی، کوئی امتناع نہیں تھا. کتنی بیویاں تھیں ان لوگوں کو، اور حکومت بھی تھی ان کے پاس. جب حضور کے پاس یہ چیزیں آئیں تو تم کیوں حسد کر رہے ہیں حضور سے، اور اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد میں کہتے ہیں، حضور کو نہیں کہتے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے. اور یاد رکھو جنت میں داخلہ کسی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا، ایمان اور عمل کی وجہ سے، کسی نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ملے گا. بنی اسرائیل کے انبیاء پر اگر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا بنی اسرائیل کو. آج بھی مسلمان ایمان تو رکھتا ہے کسی بھی نبی پر، اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کو برحق جانتا ہے، عمل کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اس کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے. تو ان کی اولاد سے ہونا دخول جنت کا ضامن نہیں ہے جب تک ایمان اور عمل نہ ہو تمہارے اندر. تو یہ حسد تمہاری بیکار ہے، تمہارے کو خود دنیا میں کھپا دے گی، آخرت میں کھپا دے گی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء اپنے مشین یا اپنی تبلیغ کرتے رہے، ان تک اسلام پہنچاتے رہے، تو یہ قید کلیہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. کسی زمانے میں بھی پوری کے پورے افراد کسی نبی پر ایمان نہیں لائے، چند لوگ لاتے رہے. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اور ان میں سے کچھ لوگ رکے اس راستے سے، سب کے سب ایمان نہیں لائے. اگر یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو چھوڑ دیجیے. کچھ لوگ تو ایمان لائیں، کچھ نہیں لائیں گے. ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے، اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. جہنم کی دہیکتی آگ ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو آپ کے راستے سے منہ موڑ لیے، آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نجات کا باعث ہے. اگر حضور پر کوئی شخص کا ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، اہل کتاب رہو یا اور کوئی رہو، سب کو حضور پر ایمان لانا پڑے گا. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم عنقریب ان کو دوزخ کی دہکتی آگ میں جھونک دیں گے.
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب کبھی نضجت جلودهم ان کے جسم گل جائیں گے آگ سے تو بدلناهم جلودا ہم ان کے جلدوں کو بدلتے رہیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک لمحے کے اندر 70 مرتبہ جلدوں کو بدلا جائے گا دوزخ کے اندر ایک لمحے میں, اور پورے دن میں 70,000 مرتبہ بدلا جائے گا. اگر آگ کی وجہ سے جسم جل جائے, جلد جل جائے, اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں 70 مرتبہ بدلتا رہے گا ان لوگوں, اور پورے دن میں 70,000 مرتبہ. تو ہم بدلتے رہیں گے ان کی جلدوں کو, جلتے جائیں گے تو بدلتے جائیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اب ایمان والوں کی اس میں تعریف ہے. والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ نہریں کبھی دودھ کی رہے گی, کبھی شہد کی رہے گی, کبھی شراب کی رہے گی, کبھی پانی کی رہے گی, محلوں کے نیچے سے بہتی رہیں گی. کہاں سے نکل رہی ہے ابھی ان کو پتہ نہیں. ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو داخل کرے گا جو ایمان بھی لاتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک دائرہ کلیہ تو یہ ہے اس کے اندر, ایمان موجب نجات, مجرد بھی. اگر کوئی شخص صرف ایمان لایا, عمل نہیں کیا کسی وجہ سے, تو اپنے عمل کی سزا پا کر بھی وہ نکالا جائے گا دوزخ سے اور جنت میں داخل کیا جائے گا. صرف عمل مجرد بغیر ایمان کے کوئی فائدہ نہیں دیتا. کفار مکہ اچھا کام کرتے تھے, اپنے اونٹ قربان کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے, پانی پلاتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اور کعبے کے پڑوسی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارا یہ پڑوس میں رہنا, تمہارا یہ اچھے عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ہمارے محبوب پر تم ایمان نہ رکھو گے. اگر کوئی شخص کعبے سے دور ہے, کعبے کے قریب نہیں ہے, لیکن ہمارے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تم سے بہتر ہے, تمہاری قربت سے وہ لوگ بہتر ہیں. اس لیے دنیا میں مسلمان چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں. حضور کی ذات اقدس سے وہ لوگ قریب ہے ایمان کی وجہ سے, کہیں دور بھی رہے تو کیا ہوا. اور اگر قریب بھی کوئی رہے, نفاق رکھے, منافق رہے, حضور پر ایمان نہیں رکھتا ہے, حضور کے عیوب تلاش کرتے رہتا ہے, بے عیب ذات کو اللہ نے حضور کی ذات کو بشریت, شان بشریت وہ عطا کی ہے کہ بے عیب بنایا. بسا اوقات میں تسامح ہوتا ہے, اللہ کی ذات بے عیب ہے, یہ تو رسول انسان ہے, یہ بے عیب کیسے ہیں. علماء نے صاف فرمایا کہ سمجھنے میں کبھی کبھی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بے عیب ہے, بے نقص, اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کے الہ ہونے میں بے عیب ہے اللہ کی ذات. حضور کی ذات بھی بشریت میں بے عیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں بے عیب ہے. کوئی عیب حضور کی ذات کے اندر نہیں ہے جو انسانوں میں اور رہتا ہے, بے عیب ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ, ان کے لیے اس میں پاک بیویاں رہیں گی. حور جو ہے پاک بیویاں ہیں, اور اللہ نے ان کا نکاح کر دیا ہے بھی. قرآن فرماتا ہے وزوجناہم بحور عین, ہم نے ایسی ایسی عمدہ آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیے ہیں. ان کی بیویاں ہیں وہ اس وقت, جنت میں جاتے ہی پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آیا جب کوئی دنیا میں کسی شوہر سے اس کی بیوی لڑتی ہے تو جنت کی حور پکار کے کہتی ہے کہ مت لڑ, اس سے تیرے پاس وہ عارضی طور پر ہے, یہ تو میرا شوہر ہے, میرے پاس آنے والا ہے. جنت کی حوریں پکار کر کہتی ہیں اوپر سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں فراہم کیا ہے. یہ چند قسم کی بیویاں ہیں, ایک ہی قسم کی نہیں. بسا اوقات دنیا کی بیوی بھی جنت میں مل سکتی ہے, حور بھی ملتی ہے, اور ان کافروں کے پاس جو عورتیں ہیں جو مومنہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا گا, ان کو بھی شوہر عطا کرے گا. تو کئی قسم ہو گئے ویسے, اور یہ حور اور دنیا کی بیوی, ایسے کئی قسم کے مختلف اقسام کی عورتوں کو
اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دے دیا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم کو داخل کریں گے گھنے سائے, ایسا گھنا سایہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ گھنے سایہ کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آج بھی عرب کے اندر دیکھو کوئی درخت وغیرہ نہیں رہتے, یا تو کھجور کے درخت رہتے ہیں یا کانٹی دار درخت رہتے ہیں. ہماری طرح سبز و شادابی نہیں ہے وہاں. آپ چند درخت لگائیں مینا وغیرہ یا عرفات کے مقام پر, لیکن وہ کیا ہے, سنگلاق علاقہ ہے, پتھریلا علاقہ ہے, وہاں کوئی درخت نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اگر یہاں درخت نہیں تو کیا ہوا, ہم تو تم کو ایسے سایہ دار گھنے سائے کے درختوں کے اندر رکھیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا اگر 1000 سال اگر آدمی چل کے وہ راستہ ختم کرنا چاہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, 1000 سال تک اگر چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ظِلًّا ظَلِيلًا ایسے سائے کو بولتے ہیں جس کے نیچے زمین نظر نہیں آئے گی, زمین نظر نہیں آئے گی, نیچے نہریں چلتی رہیں گی, یہ چلتے رہیں گی, زمین نظر نہیں آئے گی. اوپر سایہ رہے گا اور نیچے زمین نہیں رہے گی, وہاں پہ بالکل نظر نہیں آئے گی ان کو. ایسے گھنے سائے میں اللہ تعالیٰ تم کو رکھے گا. یہ اس کا بدلہ ہے. تم آج کل جو دیکھ رہے ہیں ریگستان کے اندر کوئی درخت نہیں ہوگا. آج بھی ریگستان میں چلے جائیں, میلوں چلے جاؤ, کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے, آج اس بے سایہ زمین پر تم رہ رہے ہیں تو کیا ہوا, آخرت میں اس کا بدلہ ہم ایسا دیں گے. جنت میں باغات بھی دیں گے اور ہر قسم کے میوے دیں گے اور وہاں گھنا سایہ عطا کریں گے. مومن کو ہر جگہ خوشی ہے, مر جائے قبر میں رہے تو جنت قبر میں آئے گی, جب حشر میں اٹھے گا تو یہ جنت میں جائے گا, جب تک قبر میں رہے گا تو جنت خود اس کے پاس آئے گی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایماندار ہو, نیک ہو, تو جنت میں کھڑکی, قبر میں ایک کھڑکی جنت کی طرف کھولی جاتی ہے تو جنت کی ہوائیں آتی ہے, تو جنت آ رہی ہے اسی قبر میں, پھلوں کی خوشبو آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, تو جنت کا مزہ قبر میں آ رہا ہے. تو جب تک قبر میں رہے گا جنت قبر میں رہے گی, جب اٹھے گا حشر کے اندر تو یہ جنت میں چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسی نعمتوں سے سرفراز فرماتے رہیں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو پورا کرو, ان کے حقداروں کو ادا کرو. یہ بڑی جامع آیت ہے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر لیے تھے اور کعبۃ اللہ یہ کنجی لے کے اندر تشریف لے گئے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب چند صحابہ کے ساتھ کعبے کا طواف کرنے گئے اور اندر جانا چاہتے تو قریب کنجی بردار جو تھے انہوں نے حضور کو کنجی دینے سے انکار کر دیا, نہیں دیتے, کیونکہ اپنے آبائی دین سے حضور کو ہٹاوا سمجھتے تھے. عثمان ان کا نام تھا. حضور نے فرمایا کہ عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. اللہ اکبر. وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی, مجھے اختیار ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر دیا تو اس وقت بھی کنجی لے کے حضور کعبے کے اندر گئے تھے. جب نہیں دے رہے تھے, رکاوٹ ڈال رہے تھے, لیکن حضور نے لے کے اندر گئے. جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرنے آئے تو علی حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کے عثمان سے کنجی لو. چونکہ وہ ابھی اپنے دین پر تھے, انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ گیا کنجی لے کے, حضور کو نہیں دے رہے تھے. ایک روایت میں آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ان کی گردن پکڑ لیے اور ہاتھ کو جھٹکا دیا اور کنجی لے لی. یا ایک روایت میں آیا کہ خود انہوں نے حضور کو پیش کر دی, کنجی لیجیے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے, کھولے, اور جب باہر آ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ جن کی امانتیں ان کو لوٹا دو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ. وہ بلا کے وہ کنجی ان کو دیتے ہوئے فرمائے اب تم سے قیامت تک کوئی چھینے گا نہیں. انہی کے قبیلے میں خاندان میں آج تک کنجی چلی آ رہی ہے کعبۃ اللہ کی. ابھی بھی حال میں کفل بدلا گیا تو گورنر نے کنجی پھر ان کے حوالے کر دی, نئی کنجی بنا کے. حضور نے فرمایا اب قیامت تک کوئی تمہارے خاندان سے نہیں لے گا. حضرت عثمان جب انتقال کر رہے تھے, شاید لاولد تھے, تو اپنے بھائی شیبہ کو بلائے کنجی دی تھی, یہ لے لو. اور جب یہ دیکھے اور حضور نے یاد دلایا عثمان تم کو یاد ہے میں نے کہا تھا نا
ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس وقت وہ ایمان لے کے آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ ہم امانت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی پیسے رکھایا یا کوئی چیز رکھایا اس کی امانت ہے، اس کو لوٹا جانا چاہیے، یہ محدود نہیں ہے اسی معنی میں، بلکہ اگر کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کے لائق جو شخص ہے اس کو دینا، سرکاری طور پر یا کسی دفاتر میں کام کرنے والے یا کوئی جس کا حق جس کے پاس ہے، جو جس کا حقدار ہے وہ چیز اس کو عنایت کرنا چاہیے، یہ ہے امانت۔ اور قیامت جب آئے گی تو لوگ امانتوں کو ضائع کر دیں گے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، حضور فرمایا کہ اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، امانت اسی حد تک محفوظ نہیں ہے، بلکہ کوئی بات نجی خانگی میں کوئی کسی کو کہتا ہے تو مشورہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مشورے کی حفاظت کرو، جو باتیں تم سے کہا کسی سے مت کہو، اس کی باتیں امانت ہیں۔ اگر وہ باتیں دوسروں سے کہتے پھرے گا تو امانت ضائع ہو جائے گی، اس لیے مشورہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جو اس کی امانت حفاظت کر سکے اور صحیح مشورہ دے سکے۔ اور اگر کوئی راز کی بات بھی کہنا ہو تو اس شخص کو کہنا جو اپنے دل میں دفن کر کے رکھ سکتا ہے، دوسروں کو نہیں بتانا، دفن کر کے رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وہ شخص بیوقوف ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو کوئی بات راز کی کہے اور وہ چھپا کے رکھے، پہلے تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے ایک شاعر کہا بشر اپنا راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، کسی سے کہہ کر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے راز کی حفاظت کرے گا۔ لیکن قرآنی تعلیم، نبوی تعلیم یہ ہے اگر کوئی مشورہ کرے، کوئی بات کہے تو اس کو چھپا کے رکھے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ تو اس لیے اہل کے پاس ہی امانت ہونا چاہیے۔ جتنے عہدے، جتنی جامع آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتوں کی حفاظت کرو، ہر چیز امانت ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عادل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ نہیں کہ ہمارا رشتہ دار ہے اس کی طرفداری کرو، یا کوئی پیسے دے دے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کر رہے ہیں تو عادل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ واعظ و نصیحت کی اچھائی سے آشنا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت ہی سے لوگوں کو ہدایت پہنچاتے تھے۔ واعظ و نصیحت کیا بہترین چیز ہے، نعم ما یعظکم بہ، بہترین انداز میں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تین چیزیں بتائیں اس کے اندر، اللہ کی اطاعت کرنا اور اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرنا، یہ دونوں میں تو کوئی خلجان نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر بیان کی ضرورت ہے۔ بیچ چرا بلا کسی شرط کے غیر مشروط طور پر اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں شرط ہے، تم میں سے مسلمانوں میں سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر تمہارے درمیان میں موجود ہے تو اطاعت کرو، اگر اللہ رسول کے راستے سے ہٹ گئے تو اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اسی طرح ماں باپ کا کہا ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا ہر درجے میں، ہر حیثیت میں، ہر وقت میں ضروری ہے، لیکن اللہ رسول کے حکم کے خلاف اگر یہ بات بتاتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا پڑ جائے کسی چیز میں تو اب کیا کرنا، اس کو لوٹانا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر حاکم کوئی ایسی بات کہہ رہی جس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا آ گیا، تو اب کیا کرنا، اللہ اور رسول کے احکام کی طرف رد کر کے دیکھنا کہ اس کے برابر ہے ہی نہیں ہے،
وہ جو حکم دے رہے ہیں برابر ہے نہیں ہے دیکھ لو. اگر وہ برابر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو اللہ رسول فرمائے ہیں اسی پر عمل کرو. اولی الامر منکم کی اطاعت چھوڑ دو. بڑے بڑے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ قوت طاقت عطا کرتا ہے کہ بر وقت کو جواب دے دیتے ہیں. جب حاکم وقت ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، ان کے دربار میں جاتے تو یہ ملتے نہیں. وہ کہہ بیٹھتا کہ دیکھو قرآن میں اولی الامر منکم ہے، تم میں سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، ہم تو مسلمان بھی. تو وہ جواب دیتے ہم ابھی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے ہی فارغ نہیں ہوئے تو تمہاری اطاعت کہاں کریں گے. ایسا جواب دے کے واپس کر دیتے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو بر وقت کچھ نہ کچھ ایسی سوچ یا ایسی فکر یا ایسا عمل سدھار دیتا تھا جس سے بچ جاتے تھے. حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغی دلی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں. بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا، کسی نہ کسی بہانے ان کو سزا دوں گا، اور سونے کے رکابیوں میں کھانا رکھ کے دسترخوان بچھا دیا. ان کو بلایا، اگر یہ کھائیں گے تو خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے سزا دے دوں گا. انکار کر دیں گے کہ سونے کے رکابیوں میں کھانا ہے میں نہیں کھاؤں گا تو میری حکم کی خلاف ورزی میں ان کو سزا دوں گا. ہر طریقے سے سزا تو دوں گا. آج کیسا یہ ٹھان لیا. جب یہ اس کے محل میں داخل ہوئے تو جاتے وقت بھی ہی ان کو کشف ہو گیا کہ دسترخوان اس طرح بچھایا گیا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا سانا رکھا گیا ہے. اب بادشاہ تو تیار تھا حکم دینے میں کہ دونوں میں سے کوئی ایک صورت تو ہوگی، یا کھائیں گے تو شریعت کی خلاف ورزی میں سزا، نہیں کھائیں گے میرے حکم کی سرتابی میں سزا. یہ دیکھ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اس کے بعد یہ کیا کرے، ان سونے کی رکابیوں میں سے کھانا لے کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتے تھے اور ہتھیلی میں سے کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے وقت میں ایسے انتظامات کرتا ہے، ان کو بچا دیتا ہے. یہ بڑے درجے کی بات ہے. بعض علماء ایسے وقت میں ہکے پکے رہ کے عقل پوری چل جاتی ہے، لیکن اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح ترکیب عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، ان کے حکم میں کوئی تنازع ہو جائے یا خلاف شریعت وہ حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں. فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کے احکام کی طرف لوٹاؤ. وہ کیا حکم دیتے ہیں دیکھو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان والو ہو، اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر یوم آخرت پر. یہ ہے مسلمانی. اس لیے کہا گیا مسلمان در کتاب، مسلمانی در کتاب، مسلمان در گور. مسلمان کہاں ہیں؟ قبروں کے اندر ہیں. مسلمانی ہے کہاں؟ کتاب کے اندر ہے. آج دیکھو ہماری مملکت کے اندر، ہماری ریاست کے اندر ایسے قوانین بن گئے جو خلاف شریعت ہے، اور آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اس سے. یہ ڈوری کوس جو نکلا عورتوں پر ڈالنے کا، عورت مرد کے خلاف ڈالتی ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ نفقہ اس کا ایام عدت تک ہے. شریعت یہ کہتی کہ مہر اس کا دے دینا ہے. اگر مہر دے بھی دیا جائے، نفقہ بھی دیا جائے، تو جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے اس وقت تک نفقہ دیتے رہنا. یہ خلاف شریعت ہے. اور ایک مسلمان بڑے سے بڑا، کیا عالم کیا جاہل، سہارا لے رہا ہے اس کا کیونکہ فریق ثانی کو پریشان کرنے کے لیے. جبکہ قرآن کہتا ہے فردوا الی اللہ والرسول، اگر حاکم تمہارے درمیان خلاف شریعت حکم دیتے ہیں اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ کہ کیا حکم دیتے ہیں، پیش کرو ان کی شریعت پر. یہی ایمان پرکھا جاتا ہے. اور ایسے کئی معاملات میں ہیں، لوگوں کی چیزیں غصب کر لینا، اس کو اختیار کر لینا، جبکہ شریعت ایسا حکم نہیں دیتی ہے. قوانین سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، قوانین سے فائدہ اٹھا لے کے اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کئی قوانین بن گئے اس وقت ملک کے اندر. یہ امتحان کا وقت ہے ایمان والوں کے لیے. گرچہ کہ ہندوستان کے اندر بہت ساری آزادی مسلمانوں کو، لیکن ایسے معاملے میں آ کے جب رک جاتے ہیں تو جب کیا کیا جائے. اس لیے علماء اس کو دارالحرب قرار دیتے تھے. ہم لوگ اظہار کرتے ہیں کہ دارالحرب میں تو اذان نہیں دی جا سکتی، اذان دی جا رہی ہے. دارالحرب میں مسلمان شادی نہیں کر سکتا، یہاں شادی کیا جا رہا ہے. ہمارے استاد سے مولانا عبدالخالق کون سا بغوانی، وہ دو قسمیں کرتے تھے اس کی، دارالحرب بالفعل، دارالحرب بالقوہ. دیکھو اگر عملاً اس وقت اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں، تمام چیزوں کی اجازت ہے،
لیکن جب چاہے حکومت اس پہ پابندی تو عائد کر سکتی ہے، بالقوا دارالحرب ہے بولتے تھے سمجھانے کے لیے. اور وہ مثال دیتے تھے کہ اگر مکہ مسجد پہ اگر مشرک کو کھڑا کرتے حکومت کے ہاتھ جمعہ نہیں پڑھنا، پڑھ سکتے کیا پوچھتے تھے. اس زمانے میں تو اس وقت تک کوئی ایسی صورت نہیں آئی، لیکن بہت سارے کرفیوں کے موقع پہ اس صورت آ گئی. لوگ دیکھ لیے کہ مکہ مسجد کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور مسلمانوں کو داخل ہونے نہیں دیا گیا، تو بالقوا دارالحرب ہے. اور ایسی کئی رکاوٹیں ہیں. کبھی کبھی مسلمان کی جان، عزت، آبرو، مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، خاندان، کنبہ سبھی لٹ جاتا ہے. حکومت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو اس لیے ایسی چیزیں پیش آتے رہتی ہیں. علماء سوچ سمجھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تمام کے تمام علماء کا گمراہ ہونا، راہ راست پہ اپنانا ممکن نہیں. خود حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت راہ راست پر حق پر قائم رہے گی، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا. وہ حقیقت کو جان کر ہی فیصلہ دیتے ہیں جو شریعت کی حفاظت بھی ہو، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو دنیا میں اور آخرت میں. قرآن یہی کہتا ہے تم لوٹا دو اللہ رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے. یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے تمہارا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو پھر ایسے قوانین کے سہارے لے کر خلاف شریعت حرکت کرو، ایسے قوانین کے سہارے لے کر قرآن و حدیث سے ہٹ جاؤ. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا ایک واحسن تأویلا، اچھی ایک صورت ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو مان لینا چاہیے، اس کے مان کر اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اے میرے محبوب، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ کے نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پر جو قرآن حکیم نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا ارادہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کی اقتداء کریں، شیطان کو اپنا حاکم مان لیں. وقد امروا ان یکفروا به، حکم دیا گیا ہے ان یکفروا به، اس کو چھوڑ دو، ہٹ جاؤ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، کیونکہ وہ لوگ شیطان کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان کو چاہتے ہیں. أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی مبتلا ہیں. ایسے کیونکہ اوپر حکم دیا تھا کہ اللہ رسول کے احکام کو مانو، اگر حاکم خلاف شریعت حکم دیتا ہے تو پھر اللہ رسول کے حکم کو دیکھ کر اسی پر عمل کرو، اس کے حاکم کے حکم پر عمل مت کرو. اب یہاں بڑھتا ہے کہ ہم یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. دراصل ایسے ہی بات نہیں ہے، یہ تو طاغوت شیاطین کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں کے حکم کو نافذ کرنے رہتے ہیں. یہ دور کی گمراہی مبتلا ہیں اور خود یہ کہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہے، کافر راہ راست پر ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیا ہے، ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے، اس کے خلاف بولنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ہم پر الزام رکھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو بہتان باندھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو ہدایت سے سرفراز نہیں کیا ہے. اللہ تو اہل ایمان کو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے اور اسی پر یہ قائم رہتے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی اطلاع دیتے رہتا ہے. مکے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں خبر دے رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان کو ترغیب دی جائے اب تو آنکھ کھولو، آنکھ کھول کے ان پر ایمان رکھو ورنہ تمہارے یہ اعمال تمہارے لیے کوئی کام نہیں دیں گے. ہوا یہ کہ جب مکے پہ چڑھائی کی کفار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر عطا فرمائی کہ سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود دی انہوں. اس طرح کفار مکہ کے متبر ہونے کے چانسز ختم ہو گئے. اتنی چوڑی خندق تھی، گہری خندق تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی عبور نہیں کر سکتے تھے. اس طرح ان کے جو منافقین مدینہ تھے یہود، ان کے عزائم ناپاک ہو گئے کہ ادھر سے حملہ کرے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. وہ حملہ کرنے آگے نہیں بڑھ سکتے خندق کی وجہ سے اور یہ تو اکیلے رہ گئے تنہا، کچھ بڑھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو ناپاک کر دیا. ایک ہوا ایسی چلائی مدت کے بعد کہ سارے کفار بھاگ گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کے بولے تم تو معاہدہ کیے تھے، تمہارا ہمارا معاہدہ تھا، یہ تھا اگر تم ہماری مدد نہیں کرتے تو مت کرو، لیکن ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دینا جو ہم پر حملہ کرنے آئے.
تم نے خلاف ورزی کی یہ سمجھ کے کہ ہم عہد میں پسپا ہو گئے ہیں، جا کے مکے کے اندر ان سے ساز باز کی، ہمارے خلاف اکسایا اور اپنے ہاتھ کو توڑ دیا تم۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے جس میں عہد کی پوری وفاداری نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہود کا پاس و لحاظ رکھو، قیامت میں پوچھوں گی اس کے متعلق۔ آج مسلمان اپنے وعدے سے انحراف کر رہا ہے، اپنے عہود کو توڑ دے رہا ہے۔ کتنے تجارت کے اندر، تجارتی منڈیوں کے اندر مسلمانوں زیادہ کفاروں پر اعتماد کر رہے ہیں باوجود کفر کے، کیونکہ ہمارے اوصاف ان کے اندر آ گئے ہیں، اور ان کے جو اوصاف تھے وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا، ہمارے اندر آ گئے ہیں، اور مسلمان کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ کیسے آئے؟ یہ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے حضور کی خدمت میں آئی مال غنیمت میں، تو یہ بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حاتم طائی بہت مشہور تھی اس زمانے میں۔ حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ مہمان نواز تھا، غریبوں کی پرورش کرتا تھا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کیا کرتا تھا، ننگوں کپڑا پہناتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تو صفات مسلمانوں کے ہیں جو تمہارے اندر ہیں، بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو رہا کر دو۔ نہ صرف اتنا احسان کیا بلکہ ان کو محافظوں کو ساتھ دے کر، سواری ساتھ دے کے ان کے بھائی تک پہنچا دی جو جنگ کے وقت چھوڑ کے بھاگ گیا تھا۔ جب واپس گئی تو اپنے بھائی کو تو لعن طعن کی بہت کہ تو مجھے چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جان تو خدا کے واسطے میرے پر لعن طعن مت کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور کے صفات بیان کرنے لگی، تم فوری جاؤ ان کے پاس، وہ بڑے اچھے آدمی۔ اپنا سواری لیے لے کے پہنچنے کے بعد جب دیکھے حضور کے ساتھ بات چیت ہوئی تو ایمان لے کے آ گئے۔ تو حضور اپنے جیسے صفات رکھنے والوں پر بھی رحم کیے ہیں۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ تو مسلمانوں کے صفات ہیں۔ مسلمان اپنی صفات کو کھو چکے ہیں۔ ایک بادشاہ مدینے پہ حملہ کرنے آیا حضور کی بعثت سے 1000 سال پہلے، جبکہ یہود حضور کے انتظار میں آباد تھے، وہاں آ کے ٹھہرے تھے۔ نبی آخر الزماں کے مبعوث ہونے کی یہ جگہ ہے، وہ یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں، جب بھی آئیں گے ایمان لے کے آئیں گے۔ جب یہ یمن کا بادشاہ حملہ کرنے آیا تو یہ اپنے قلعوں کو بند کر لیے، یہود نے پڑاؤ ڈال کے محاصرہ کر لیا۔ تو وہ کیا کرے، یہود اپنے قلعوں کی دیوار کے اوپر سے کھجور کے باکس پھینکنے لگے، تھیلے ہوتے ہیں نا کھجور کے، وہ پھینکنے لگے۔ تو اس کو دکھا نہیں ہے کیا چیز ہے، حکم دیا کہ جا کے کوئی وہ دیوار کے پاس دیکھ کے آئے کیا چیز ہے۔ تو آ کے بولے یہ تو کھجور ہیں۔ کھجور تو ان کی غذا تھی اور اسی سے ضیافت کی جاتی تھی، اٹھا کے لا لیے۔ حیرت میں پڑا کہ ہم تو دشمن ہیں ان کو تہس تہس کرنے آئے اور یہ ہماری ضیافت کے لیے یہ کھجور پھینک رہے ہیں۔ تو اپنا قاصد بھیجا، سفیر کو بھیجا کہ دریافت کرو یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو لڑ تو نہیں سکتے ہم، لیکن ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے جن کے انتظار میں ہم آ کے یہاں ٹھہرے ہیں، نبی آخر الزماں جب آئیں گے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں گے، وہ لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، گرچہ کے دشمن کیوں نہ ہو۔ ان کی یہ صفت پڑھ کے ہم اس پر عمل کریں، اور تمہارے لیے تم دشمن ہیں، گرچہ کہ ہم کو مارنے آئے ہیں لیکن تمہاری غذا کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے ان کی یہ صفت ہے تو بہت اچھی صفت ہے، اسی پر ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ حملہ کرنا چھوڑ دیا، ایمان لے کے آیا، اور خط لکھ کے رکھا ہے اگر آپ ہوتے تو میں ایمان لے کے آتا، آپ نہیں ہیں، میں آیا تھا ایسا ایسا، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ خط دے دیا وہاں، اور ایک قانونی بنا دیا وہاں کے علماء کے لیے مدینہ منورہ کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ڈبل منزل تھا، سب کے سنگل تھے، کوئی کالونی بنا دی گئی تھی۔ تو حضور آ کے اسی کے اندر ٹھہرے، اور یہ ایک ڈبے میں رکھ کے دے دیا تھا اور حفاظت کر دیا اگر تم مر جائیں تو بعد والوں کو دے دو۔ نسل در نسل وہ ڈبہ چلتے آ رہا تھا، 1000 سال تک چلا۔ جب حضور تشریف لائے مدینے میں، ابھی اندر داخل نہیں ہوتے، وہ خط کا باکس لے جا کے حضور کو دے دیا، یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ پڑھے تو اس کا خط تھا کہ میں اگر آپ کو پاتا ضرور ایمان لاتا اور آپ کی مدد کرتا۔ اور حضور کو کے لیے وہ ڈبل منزلہ مکان بنا کے بولا تھا جب حضور آئیں گے اس میں رکھنا۔ تو حضور کی اونٹنی آ کے وہیں ٹھہری تھی، آ کے حضور اسی گھر میں ٹھہرے تھے، وہاں پہ تھے۔ تو اس طرح صفات سے بھی ایمان لے کے آتا ہے، اچھی صفتوں سے بھی۔ اچھی صفات ہی آدمی کے لیے
داعی بن جاتے ہیں لوگوں کو ہدایت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ترغیب بھی دیا اور اپنے غیب پہ مطلع بھی کیا حضور کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور غیب پر کیسے مطلع ہیں، لوگوں سے غیب ہے وہ۔ اللہ تو اپنا فضل کر کے ان کو وہ علم عطا کر دیا ہے کہ حالات سے باخبر کر رہا ہے، یہود کی سازشوں سے باخبر کر رہا ہے ان کو۔ تو مسلمانوں کے جو اچھے صفات ہیں اب بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اور ان فوائد سے استفادہ نہیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہوں۔ گرچہ کہ دنیاوی کچھ فائدہ ہوگا اس کے اندر، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت میں راحت ہی راحت ملیں گی۔ پورے منتظر ہیں، باغات منتظر ہیں، قبر جنت کی کیاری بنانے کے لیے اللہ تیار ہے۔ یہ بشرطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری لازمی ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان ثابت بھی رہے، مضبوط بھی رہے۔ ایمان کتاب سے نہیں آتا، ایمان والوں سے ایمان ملتا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے ساتھ رہنے سے۔ چنانچہ آپ بھی سنے، یہود اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، اس کے باوجود بھی محروم رہے، نہیں ملے۔ کتاب سے تو علم آ سکتا ہے لیکن نور نہیں ملتا۔ کتاب سے علم ملتا ہے، نور تو کسی کی نظر سے ملتا ہے، فیضان اسی کا نام ہے۔ تو بزرگوں کے واقعات ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں بڑے مددگار ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ان کو ایمان پر مضبوط جمانے کے لیے ہم قرآن کریم میں یہ قصے بیان کیے، انبیاء اور رسول کے قصے۔ ابھی وعدہ وفائی، عہد، امانت داری مسلمانوں کی صفات ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، بھوک سے بے چین تھے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس کو مول کر اپنا فاقہ دور کرتے۔ اسرت کی زندگی گزار رہے تھے، بھوک سے بے چین ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد راستے میں ان کو ایک تھیلی ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ انہوں بولے تھیلی اتنی اچھی ہے جسے ہم لوگ بٹوا کہتے ہیں، مکمل کے بہت عمدہ شاندار بٹوے نواب رکھا کرتے تھے، تو اس میں کتنی چیز عمدہ نہیں ہوگی خیال کی۔ رکے، پھر آگے بڑھ کے وہ تھیلی کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے آئے، کھول کے دیکھے اس کو تو بہت شاندار ایک ہار تھا اس کے اندر۔ ایسے موتی تھے کبھی انہوں نے دیکھے نہیں، ایسے بہت قیمتی ہار تھا، لاکھوں کا ہار تھا۔ انہوں بولے اتنا قیمتی ہار مجھے ملا ہے، بھوک پیاس فلاں فلاں اگر فروخت کر دوں تو مالا مال ہو جاؤں، فوری تو نہیں ہو سکتا، اس کو رکھ دیا بٹوے۔ باہر نکلے تو ایک بزرگ شخصیت چورستے پہ کھڑے رہ کے اعلان کر رہی تھی، لوگوں میرا ایک بٹوا گر گیا، میری ایک تھیلی گر گئی ہے، اگر کسی کو ملی تو دے دو، میں 500 دینار ان کو انعام میں دوں۔ جب باہر آئے بھوک سے بے چین ہو کے، ایک بزرگ کو جو بڑی نورانی صورت تھی اعلان کرتے ہوئے سنے، تو ان کو بولے کہ یہ ہو نہ ہو انہی کی تھیلی ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے بولے چلیے میرے ساتھ۔ وہ بزرگ بھی ہاتھ پکڑنے پہ یہ سمجھ گئے کہ ممکن ہو انہی کے پاس ہے میرا ہار کا بٹوا، ان کے ساتھ ہو گئے۔ گھر چلے، اندر داخل ہوئے تو وہ بٹوا لا کے سامنے رکھی اور بولے کہ آپ اس کی کچھ علامات بتائیے، یا آپ کا ہار ہے ثابت کیجیے۔ انہوں نے علامات بتا دی، اس کے اندر یہ چیز یہ چیز، ان کو حوالے کر دیے۔ جب دیکھے تو وہی ہار تھا، بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد احسان کیے ان کے اوپر، یہ 500 دینار میں نے جیسا اعلان کیا تھا آپ لے لیجیے۔ تو یہ سوچے کہ بھوک پیاس کی حالت ہے، اضطرار کی حالت میں آدمی کو جان بچانے کے لیے حرام بھی کھانا درست ہو جاتا ہے۔ تو
یہ لینے کا ارادہ کیا. اس کے بعد غیرت ان کی آواز دی, یہ تو امانت ہے جس کو اس کو دے رہے ہیں آپ, یہ 500 دینار کس سلے میں لے رہے ہیں, کیا تم نے محنت کیا ہے؟ انہوں نے بولے ٹھیک ہے آپ کا بٹوا بھی لے جائیے, مجھے 500 دینار کی ضرورت نہیں. وہ بزرگ سمجھا رہے ہیں یہ حلال ہے تمہارے لیے, میں نے اپنی خوشی سے اعلان کیا ہے, حلال ہے تمہارے لیے, بیٹے لے لو, اپنی ضروریات پوری کرو. تو یہ ان کی غیرت ان کو آمدہ نہیں کی اس بات پر. میں نے کچھ محنت نہیں کیا تو امانت دار کے حوالے کر دیا, جو مالک کے حوالے کر دیا. وہ بہت اصرار کیے, مانے نے, آخر میں وہ اپنا ہار لے کے چلے گئے. دعائیں دیے بہت, دنیا آخرت کی بہت, اللہ تمہارے کو مالدار بنائے, چلے گئے وہ. اس کے بعد ان کا ارادہ سفر کا ہو گیا. بندرگاہ پہ آئے, کشتی میں سوار ہیں جس میں بہت لوگ سوار تھے, ہر ایک کی منزل الگ الگ تھی, کہیں کسی کو اترنا ہے, کہیں کسی کو اترنا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد سمندر میں موج آ گیا, لہریں چلنے لگی, جس کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی. کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے سب لوگ الگ الگ ہو گئے, ایک تختہ ان کو بھی مل گیا. ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, پروردگارا اب تیری ذات کے علاوہ مجھے وہ بچانے کے سامان نظر نہیں آ رہے, ہر طرف پانی ہی پانی, کوئی منزل نظر نہیں آتی, کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ فضل فرمائیں گے تو میری جان بچ جائے گی, نہیں تو پھر میں ان لہروں کے حوالے ہو جاؤں گا, مچھلیوں کی غذا بن جاؤں گا. گڑ گڑا کے دعا کریں. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اطمینان سے وہ تختے پہ بیٹھ گیا, مجھے کوئی دھکا نہیں لگ رہا, لہریں ختم ہو گئی. اور تھوڑے دنوں میں وہ تختہ مجھے ایک کنارے پہ پہنچا دیا. اللہ کا شکر ادا کیا, اتر گیا. ایک جزیرہ تھا جس میں بہترین مسجدیں بنی ہوئی تھیں. میں ایک مسجد میں گیا, اب کوئی پہچاننے والا بھی نہیں تھا, اور بہترین قاری بھی تھے, قرآن کی تلاوت عمدہ کرتے تھے. تو وہ وقت میں آگے اس وقت اللہ کے شکر کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے اور اطمینان کی جگہ پہنچایا ہے, مسلمانوں کے ملک میں پہنچایا ہے. قرآن کی تلاوت شروع کی ہے. جب وقت آپ بھی تلاوت کرتے رہے تو لوگ جمع ہو گئے. لوگ جمع ہو کے بولے اتنا عمدہ آواز سے تلاوت کرنا تم سنے نہیں تھے. ہم ان سے کہے کہ بھئی آپ رہ جائیے اور آپ قرآن سکھائیے. قرآن سکھانے لگے. ان لوگوں کو بہت سارے مدرسہ بن گئے, ان کے کھانے پینے ضروریات کا لوگ تحفے تحائف لاتے, بہت سارا مال بھی جمع ہو گیا. اس کے بعد دیکھے کہ مدت ہو گئی ان کو رہتے ہوئے, اکیلے ہیں, تو ان سے خواہش کرے. ہمارے ہاں ایک بزرگ رہتے تھے, یہاں ان کا انتقال ہو, ان کی ایک لوٹی لڑکی تھی, بہت حسین و جمیل ہے, آپ ان سے عہد کر لیجیے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم پیام دے دیں گے. وہ ابتدا میں تو حیا سے خاموش رہے, لیکن کچھ دن بعد وہ ہم ہی بھر دیے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرا پیام پہنچائیں. پیام پہنچا ہے, شادی طے ہو گئی, شادی بھی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد جب یہ داخل ہوئے گھر کے اندر, اور حسین و خوبصورت لڑکی تھی, اس کو دیکھنے کے بجائے اس کے گلے میں ایک ہار تھا, اس کو دیکھتے رہ گئے, اپنی نظر ہٹا رہے نہیں تھے. اور کچھ دیر کے بعد آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے. لوگ حیرت میں پڑ گئے, حسین و جمیل لڑکی سے ان کا ہم عقد کیے ہیں, یہ شخص کیسا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک مال کی طرف نگاہ کر رہا ہے. یہ حریص معلوم ہوتا ہے, مال کا حریص معلوم ہوتا ہے, بس ہار کو دیکھ رہا ہے. آخر لوگ روزہ توڑے ان کی خاموشی کا, بولے بات کیا ہے بھائی, آخر تم اس طرح اس ہار کو کیوں دیکھ رہے ہیں, اس لڑکی کو چھوڑ کے, جو تمہاری بیوی اور ہار تو اسی کے پاس ہے. تو یہ سارا قصہ انہوں نے سوان کر دیا کہ میں مکے میں ایسا ایسا ہوتا اور ایسا ہی ہار تھا. تو تب محلے والوں نے کہا کہ وہ بزرگ تمہارا تذکرہ کرتے تھے کہ وہ نوجوان بہت امانت دار تھا کہ میرا ہار مجھے واپس کر دیا اور پیسے بھی نہیں لیا, اگر وہ نوجوان سے ملاقات ہوتی تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا. اس طرح اللہ تعالیٰ امانت اور وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی وجہ سے نعمتوں سے سرفراز مرتا ہے. وہ بزرگ کی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ ان کی بیٹی اسی سے بیائی گئی, اور ان کا ہار جو تھا وہ پھر بھی ان کے پاس واپس آ گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ صلہ عنایت کرتا ہے, امانت داری کا, وفاداری کا, اپنی غیرت کو بچانے کا, اپنی حیا سے رہنے کا, دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں اجر الگ ہوگا. آپ کو دعوت جو سوال ہے اور ایک گزارش ہے. جی سوال یہ ہے کہ عام طور پہ میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو بہت سارے اسکولس کالجز, تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے کہ کچھ عورتیں رہتی ہے
ہیڈ مسٹریس کے جیسا. تو وہ لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں. عام طور پہ میں عورتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. تو ایسے معاملے میں کس طریقے سے ڈیل کریں؟ کیونکہ اگر ہم نہ ملائیں ہاتھ تو ان کی عہدے کی اور ان کے منصب کی عزت نہیں ہوگی. عام طور پہ ایسا ذہنیت ہے. اسلام میں کیا عورتوں کو سلام کرنا جائز ہے؟ سلام کرنا. سلام کا غیر محرم سے ہاتھ ملا. دیکھیے اسلام تو غیر عورت کی طرف نظر ڈالنے سے بھی منع کرتا ہے. اور حدیث میں آیا کہ جو ارادتاً غیر محرمات کو دیکھتا ہے لعنت ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر ارادتاً اگر نظر ڈالا تو لعنتی بھی بن جائے گا اور قیامت میں اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. اچانک نظر معاف ہے. تو جب اتنا حکم ہے شریعت کے پاس تو ہاتھ ملانے کی کوئی غیر محرم سے گنجائش نہیں ہے. اب آدمی کے لیے امتحان کی آزمائش کا ایسا ہی وقت رہتا ہے. البتہ شریعت نے کسی کی جان بچانے کے لیے یا ضروری ہو جائے تو موٹا کپڑا ہاتھ میں رکھ کے اس کو پکڑنے کی اجازت دی ہے. اور کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ کوئی کپڑا وغیرہ بھی آڑ میں نہیں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اگر اس کی لپٹ کر بھی جان بچا سکتا ہے تو بچا لے سکتا ہے. جیسا کہ کوئی عورت بولی میں گر جائے, تیرنا نہیں آتا, ڈوب رہی ہے, ایسے موقع پہ کوئی غیر مرد بھی اس کو اتر کے اپنے ساتھ لپٹا کے لا کے جان بچا سکتا ہے. ضرورت ایجاد ہے. اور ایسی کوئی جل رہی ہے تو اگر پکڑنا ہے تو کوئی موٹا لحاف وغیرہ ڈال کے اس کو پکڑ کے لا سکتے ہیں اگر وہ ایسے حالت موجود ہو. نہیں تو ویسے بھی اس کو جان بچانے کے لیے لا سکتے ہیں. اب یہ تو کوئی ایسے عام حالات نہیں ہے, اضطرار کے حالات نہیں ہے, نہ اس کے لیے ضروری ہے نہ اس کے لیے ضروری ہے. آپ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا روزگار ہے. اگر ایسی چیزوں سے اجتناب بھی کیا جائے تو یہی شریعت کی تعلیم ہے. ہاتھ ملانے کی گنجائش نہیں. اگر ایسے موقع پہ کہیں پہنچ جائے اور غیر ارادی طور پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو توبہ و استغفار کر کے الگ ہو جانا چاہیے. آئندہ سے احتیاط کرنا. بس اوقات اچانک ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں یا کچھ ایسے حالات رہتے ہیں تو وہ اس سے مستثنی قرار پائیں گے. ورنہ شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ ان سے ہاتھ ملانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس کہہ دینا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں, ہماری شریعت کا یہ حکم ہے. یا ایسے موقع پر جائیں نہیں وہاں پہ, یا کوئی عذر کر دے کہ میں ہاتھ ملانے کے لائق نہیں ہوں, کچھ عذر کر کے بھی ایسا کر سکتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سقیم فرمائے تھے, میں بیمار ہوں, حالانکہ بیمار نہیں تھے. تعویلات تو بہت کی علماء نے اس کی. تو آپ بھی اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, میرے ہاتھ میں کوئی مرض ہے, اس طرح بھی یوں کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. سلام کرنے کے متعلق سلام کسی غیر مسلم کے لیے درست نہیں. سلام کے معنی سلامتی کے ہیں کہ سلامتی کی دعا تو اہل ایمان کے لیے ہی ہے. ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ سلامتی ہو اور اللہ تم کو ایمان دے, یا اس کے لیے کچھ گنجائش؟ آداب وغیرہ کی لفظی استعمال کر لینا اچھا ہے. آداب فلاں فلاں آداب. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, اسکول میں بہت سارے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہوں, تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمان عورتیں ٹیچرز ہوتی ہیں, دوبارہ ملنے پر وہ لوگ سلام کا مطلب پہل کرنے کے لیے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلام کرنا چاہتی ہیں مگر پھر بھی ہچکچا رہی ہیں. کیا منہ سلام کرنا مناسب ہے؟ اگر مسلمان عورتوں کی اکثریت ہے اس جماعت کے اندر ٹیچرز کی, تو ان کے لیے کر سکتے ہیں. ان کے ذمن میں اگر وہ آ جائے تو, اور بعد سلام تو مسلمانوں کو ہوگا, سبھی سمجھے جائیں گے اس وقت. اگر وہ آپ کے لیے پہل کرتی ہے کوئی سلام وغیرہ تو کوئی آداب کا طریقہ آپ دوسرا اختیار کیجیے, بجائے وہ سلام کا لفظ کہنے کی بجائے. سلام تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے, سلامتی دعا انہیں کے لیے ہے. آداب فلاں فلاں اور بھی جو الفاظ آئے ہیں, مگر کسی مسلمان کے ساتھ ویسے الفاظ استعمال نہیں کرنا. شریعت جو بتاتی ہے اسی کا استعمال کرنا. گزارش یہ تھی کہ میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی محفلوں میں آ کے زیادہ فارغ ہونا چاہیے, میرا یہ اپنا خیال ہے. اور میں تمام اہل حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان آج بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں, مگر ہم لوگ تھوڑا سا اگر آگے بڑھ کے اگر سوال کریں ہمارے جو معاملات ہیں تو اس کا حل اسلام میں پوری زندگی کے مسائل کا حل ہے.
تو ہم اپنے مسائل کو سامنے رکھیں اور اس کا حل تلاش کریں تو ایسی محفلوں سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں ایک استاد ہوں اور ٹیچر کہیں کی ٹریننگ دے؟ بیہیویئرل سائنسز. اچھا اچھا. یہ دیکھیے ہمارے صاحب سوال کرنا بھی حدیث شریف میں آیا کہ آدھا علم ہے. کچھ علم رہا تو انہیں سوال کر سکتا، اگر نہیں رہا تو سوال کرنے کا سلیقہ نہیں آ سکتا اسے، بلکہ صاحبان علم جو سوال کرتے ہیں اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. سنتے سنتے سوال کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. حدیث شریف میں حسن السؤال نصف العلم کیا ہے، سلیقے سے سوال کرنا بھی خود آدھا علم ہے. آمین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا